آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے، برکات رمضان آیا، برکات رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کی، اس لم یزل کی جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، اور درود السلام ہو ہمارے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جن کی وسیلے سے، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اگر وہی نہ ہوتے تو یہ جہان ہی نہ ہوتا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا 14واں پروگرام اور عشرہ مغفرت کا چوتھا پروگرام، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں برکاتی اسلامک اسٹوڈیو پر۔ الحمدللہ آج کس پروگرام میں، آج کس بزم میں جو قاری حضرات جو تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے، آپ کو سنانے کے لیے اس بزم میں شریک ہیں، ان کا تعارف، ان کا انٹروڈکشن اس طرح سے ہے کہ جو برکات قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے، ان کا نام نامی اسم گرامی حافظ محمد سید ایاز گیلانی۔ ان کو میں اس پروگرام میں خوش آمدید اور ویلکم کہوں گا۔ انہی کے ساتھ ساتھ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس پروگرام کو پر نور بنائیں گے، اور آپ بھی سن کر سرور حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کا نام نامی اسم گرامی محترم جناب مولانا محمد عثمان قادری صاحب ہیں، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا سید ایاز گیلانی صاحب سے کہ اس پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب سے فرمائیں۔ برکات رمضان، برکات رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، اللہ سبحان اللہ۔ والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والحمد لله رب العالمين، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ والحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم،
اللہ اللہ سبحان اللہ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان اللہ سبحان اللہ ووضع الميزان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں اللہ رب العزت نے انہیں لہجہ بھی دیا اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنی کتاب کی پڑھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی اور صرف صلاحیت بھی عطا فرماتے فرماتے اللہ رب العزت نے انہیں اس کتاب کو ان کے سینے میں محفوظ کرنے کی اللہ نے انہیں توفیق بھی عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام اس کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جس کے بارے میں سیدنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندیوں کی طرف بڑھتا جا، جس طرح تم دنیا میں قرآن پڑھتا تھا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بس ترتیل منزل کی طرف تجھے بلندی کی طرف لے جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی بروز محشر حافظ سے کہا جائے گا ان والدین کے لیے وہ طلباء وہ بچے فخر ہوں گے جنہوں نے 30 پاروں کو اپنے سینے میں بسایا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ والدین ان بچوں پر فخر کر رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے اور سیڑھیاں کو چڑھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے والدین کو یہ فخر اور یہ ہمت عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اللہ اکبر، کہ وہ بھی قرآن دنیا میں پڑھتے جائیں، جس طرح دنیا میں پڑھ رہے تھے ویسے ہی وہ آخرت میں بھی پڑھتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہمارے ساتھ شریک ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عثمان قادری صاحب۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود السلام اور تعریف مصطفیٰ صلی اللہ برکات رمضان تعالی علیہ وسلم کے پھول نچھاور فرمائیے۔ تو جناب عاطف رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ بندہ ناچیز کو یہاں بلایا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کا شرف بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جہاں کئی ہزار لاکھوں گناہ گاروں کی رب تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے گا، تو ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام لکھا جائے۔ انشاءاللہ۔ تو کلام اعلیٰ حضرت پڑھنے جا رہا ہوں۔
تو بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، بہت عمدہ کلام ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی بہت لطف آئے گا اور ناظرین کو بھی بہت لطف آئے گا. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام درود پاک پڑھ کر، کیونکہ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں آیا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں. لیکن کتابوں میں لکھا ہم نے پڑھا سنا ہے کہ درود پاک یہ ایسی عبادت ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے یہ رب کے ہاں قبول ہے. اللہ بے شک. تو سب مل کر پہلے پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر اور کانٹا میرے جگر سے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ.
اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تعریف کے نذرانے، آپ کی نعت گوئی، آپ کی تعریف پر کلام پیش کر رہے تھے، کلام اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت انہیں اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ حضور کی محبت میں ان کی تعریف، ان کی ثنا خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لب و لہجے میں بھی اس طرح ذوق اور شوق اور عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین اکرام، اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جس کا ہر روز آپ انتظار کرتے ہیں، ہر روز اس کو دیکھنے کے لیے آپ بے چین رہتے ہیں، وہ ہے اوراد وظائف روحانی علاج، اور میرے ساتھ موجود ہیں، آپ پہچانتے ہوں گے ضرور انہیں، تو میں آج انہی کی بارگاہ میں عرض پیش کروں گا کہ وہ اپنا انٹروڈکشن بھی کروائیں اور ساتھ میں آپ کے لیے کون سا وظیفہ لے کر آئیں وہ بھی بتائیں۔ جی محترم جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عاطف بھائی، پچھلے کئی پروگرام میں ہم وظائف کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کو نام تو پتہ ہی ہوگا، میرا نام محمد کامران ہے۔ تو ہم آج کا وظیفہ ابھی میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ کو مبارکباد کہ یہ خوبصورت اور حسین یہ جو لمحات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، آج ہم نے جو آپ کے لیے وظیفہ لایا ہے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس شخص کو شیطانی وسوسے آتے ہوں، خصوصاً بالخصوص اس کو فالج کا اٹیک ہو یا لقوہ ہو، یعنی ایک طرف منہ گر جاتا ہے، ایک طرف سے لٹک جاتا ہے، اس کو لقوہ کہتے ہیں، اور فالج کسی پاؤں کا بھی ہو سکتا ہے، بازو کا بھی ہو سکتا ہے، بے شک آدھے جسم کا بھی ہو سکتا ہے، اکثر لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اس سے خلاصی اور نجات کیسے حاصل کریں، اس کے بارے میں آج ہم وظیفہ بتائیں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا اللہ سبحان اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ سوتے وقت پڑھنا ہے، اس کے لیے قید ہے کہ سوتے وقت یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ سبحان اللہ، ہر روز پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، ہر آفت سے آپ کی جو ہے وہ حفاظت ہوگی، خصوصاً بالخصوص جو 3 چیزیں شیطان سے بچنے کے لیے، شیطانی وسوسوں سے، لقوے سے اور فالج کے اٹیک سے۔ یہ 3 چیزیں اس کے لیے خاص ہیں۔ سبحان اللہ، جو شخص رات کو سوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ کے سوئے گا، انشاءاللہ العزیز اس کو شیطانی وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کو فالج اور لقوے کا اٹیک بھی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب قاری محمد کامران قادری صاحب آپ کا، کہ آپ نے اپنا تعارف بھی کروایا ناظرین کو، اور جیسا کہ میں روزانہ ایک کہتا آ رہا ہوں کہ یہ ہماری ٹیم کے ایک حصہ ہیں۔ ہر کام میں ایک آدمی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ کام کرے گا، اس کو اپنے ساتھ ایک گروپ بنانا پڑتا ہے، ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے، جس سے وہ کام میں آسانیاں ہوتی ہیں، وہ کام کو ایزی رکھ کے کام کر لیتا ہے۔ کب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن کیونکہ لوگوں کو صرف اپنے اللہ پر یقین نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر پر یقین رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر اس چیز کا انکار کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی جب تک اس کی زندگی ہے تو ہے، اور جب چلا جانا ہو تو چلا جائے گا۔ اب دیکھیں، جب تک اس کی زندگی ہے تو ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اتنے دن ہے، اتنے مہینے ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے جب تک اس کی زندگی ہے تو ہے۔ یعنی اگلا آدمی بھی کوئی ہے، اگلی جگہ بھی کوئی ہے کہ جہاں سے اس کو آرڈر آئے گا، اور وہ آرڈر کہاں سے آئے گا؟ اللہ رب العزت سے۔ جب اللہ رب العزت اس کو اس دنیا سے رخصت کرنا چاہے گا تو وہ رخصت ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ تو اسی ہی وجہ سے یہ جو بیماری ہے، اپنے اللہ پر یقین رکھیے
اور اللہ رب العزت کے اس مبارک نام کو، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اس کا ذکر فرمائیں تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ کا یقین اللہ رب العزت پر ہوا تو ضرور بضرور آپ کو اس بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ اور وہ لوگ جو اگر اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ اس حصے میں کتنے شریک ہوں گے، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت انہیں بھی اس کا ایک بہت بڑا صلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس پروگرام کو دوسرے تک پہنچائیں، ہمارے اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائیں جس طرح ہم محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی اس بات پر کہ آیا روز ہمیں 2 آدمی 3 آدمی ملتے جائیں گے، یعنی ہمارے پروگرام میں ویوز بڑھتے جائیں گے، ہمارے پروگرام آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتے جائیں گے۔ تو اس طرح ہماری جو خوشی ہوگی کہ ہم دن بدن اس پروگرام کو ایڈٹ کریں گے، دن بدن اس پروگرام میں نئی چیزیں داخل کریں گے، تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، ہمارا اصل نظریہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو اللہ کے حبیب کی امت تک پہنچانا، نہ کہ اس میں ریاکاری جس طرح دکھلاوا آ جائے گا۔ تو اصل جو ہمارا مائنڈ ہے یہ نہیں ہے، باقی اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی عمدہ سیگمنٹ ہے، اس پروگرام کی ایک جان ہوتا ہے یہ سیگمنٹ، اور جو ہے علماء سے گفتگو کا، وہ علماء جو دن روز اللہ رب العزت کی عبادت میں، اللہ رب العزت کے فرمان میں، اللہ رب العزت کے حکم میں مشغول رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بالخصوص ہر دل عزیز اور بہت ہی پیاری شخصیت محترم جناب محمد رفیق قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ برکات رمضان۔ ناظرین کرام، میں آج کا جو ہم نے موضوع چوائس کیا ہے وہ بھی ایک بہت اچھا موضوع ہے۔ دیکھیں، تقریباً نصف رمضان المبارک گزر چکا ہے، آج 14ویں شب ہے، اللہ اکبر۔ اور آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے، میرے خیال سے انشاءاللہ آنے والے رمضان میں اس موضوع کو ہم شروع میں رکھیں گے، کیونکہ علامہ صاحب کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہر کام سے پہلے انسان کے مائنڈ میں ہوتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو کیا مجھے کیا ملے گا۔ تو موضوع بھی ہم نے ایسے ہی رکھا ہے کہ ذکر اللہ کی فضیلت، اللہ رب العزت کا ہم ذکر کریں گے، اللہ رب العزت کی ہم عبادات کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا۔ بالکل۔ تو رمضان المبارک کے شروع میں جب یہ موضوع ہوگا تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک پورا ہمارا ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزرے گا۔ کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو ہم علامہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ وہ ہماری اور ہمارے ناظرین کے اسی متعلق کچھ اللہ کے فرمان، اللہ کے حبیب کے فرمان اور کچھ اقوال ائمہ کو اسی حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بعد از حمد و ثنا نہایتی عزت و احترام کے قابل علامہ عاطف صاحب اور آپ کی پوری ٹیم، ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں اس مبارک فریضے کے لیے ہمیں بلایا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے اپنے اس مبارک کلام میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ترغیب فرمائی، اپنے بندوں کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔
مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ یہ خالق کائنات عز و جل ارشاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرنا، میری ناشکری مت کرنا۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین اکرام، اب اس آیت مبارکہ اس کی تفصیل میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے احیاء العلوم شریف میں ایک بزرگ کا واقعہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ رب العزت کا اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کب یاد فرماتا ہے، اللہ سبحان اللہ رب العزت میرا ذکر کب فرماتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی، لوگ سارے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یار آج تک بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام دنیا میں آئے ہیں، پھر تشریف لے گئے دنیا سے، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ۔ آپ نے فرمایا، پھر ان بزرگوں نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو تلاوت فرمایا۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جب تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس وقت میرا رب مجھے بھی یاد کر رہا ہوتا ہے، جب میں اپنے رب کی یاد میں مگن رہتا ہوں اس وقت میرا رب مجھے بھی یاد کرتا ہے، جب میں اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہوں اس وقت میرا رب میرا ذکر کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو بھی یاد کرتا ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ اکیلے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت بھی اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہے۔ اللہ۔ جب کوئی بندہ مجلس سجا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت اس سے بہترین مجلس میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بہترین مجلس کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ جب ان مسلمان بندوں کے ساتھ، اپنے ساتھ والے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بہترین مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندے زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عرش پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے نورانی فرشتوں میں ان بندوں کا ذکر کر رہا ہوتا سبحان ہے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اس بندے مومن کی اہمیت فضیلت کے کیا کہنے جو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، اللہ۔ جو ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے ٹائم کو گزارتا ہے، اپنے وقت کو صرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے اس ذکر کی فضیلت کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے نرم بستروں پر رات کو سوتے وقت اپنے نرم بستروں پر جب کوئی بندہ مومن اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے محل تیار فرماتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بندہ اپنے بستر پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کا نتیجہ کیا ارشاد فرماتا ہے، جزا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے محل تیار سبحان فرماتا ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر اور مختلف حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے ذریعے اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی مثال زندہ کی مثل بھی ہے اور مردہ کی طرح بھی ہے۔ اللہ سبحان اب وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص زندگی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ شخص کی طرح ہے، اللہ۔ اور جو انسان اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا،
اللہ کی یاد کو جب ترک کر دیتا ہے اس انسان کی مثال چلتے پھرتے مردہ کی مثال ہے. اللہ اکبر. اس اگر حدیث مبارکہ پر ہم نظر کریں, ہم اس حدیث مبارکہ پر غور کریں, فکر کریں, اگر ہم اس حدیث مبارکہ کے مصداق بن گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا. مجھے بتائیں آج ہم اپنے اوقات میں شب و روز میں کتنا وقت اللہ رب العزت کی یاد میں گزارتے ہیں. ہم کتنا ٹائم اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں. کس وقت ہم کتنا ٹائم ہم نے مختص کیا اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی یاد میں گزارنے کا. ہم کتنی دیر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ مبارک ایام چل رہے ہیں, یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے. ہمیں چاہیے اللہ رب العزت کے زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے, اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے, تاکہ اس ذکر کی فضیلت سے, اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. عزیزان گرامی, اب اس ذکر کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن جب ذکر کی مجلس سجا لیتا ہے, جب انسان اللہ کے بندے جب ذکر کی مجلس سجاتے ہیں تو اللہ کی نورانی مخلوق, اللہ کے نورانی فرشتے آ کر اس ذکر کی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرشتوں کو خاص فرمایا ہے, کرامن کاتبین, جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں. ایک تو ہمارے یہ فرشتے ہیں, لیکن حضور فرماتے ان کے علاوہ اللہ رب العزت نے بعض فرشتوں کو صرف اس لیے تخلیق فرمایا ہے کہ وہ فرشتے زمین پر 24 گھنٹے سیر کر رہے ہوتے ہیں. وہ زمین پر سیر کر رہے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ جب وہ فرشتے کسی مجلس کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہو, جب وہ ذکر کی مجلس کو دیکھتے ہیں تو وہ فرشتے ایک دوسروں کو آوازیں لگاتے ہیں, ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود کی طرف, آؤ اپنے مطلوب کی طرف. ہمیں اپنا مطلوب مل گیا ہے, ہمیں اپنا مقصود مل گیا ہے, ہمیں مجلس اللہ رب العزت کی ذکر کرنے والی مجلس مل چکی ہے. اللہ اکبر. جب وہ بندے ذکر کر کے فارغ ہوتے ہیں, مجلس ختم ہو جاتی ہے, تو وہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے, حالانکہ اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے, میرے یہ بندے کس مقصد کے تحت بیٹھے تھے, اللہ رب العزت کو معلوم ہے. اس کے باوجود اللہ پوچھتا ہے, اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو. فرشتے فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا ہم تمہارے نیک بندوں کی مجلس میں سے آ رہے ہیں. ہم زمین پر کچھ تیرے بندے تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے, ہم ان کی مجلس سے آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ وہ جو ذکر کر رہے تھے میرے بندے وہ کیا چاہتے تھے. اللہ اکبر. وہ فرشتے عرض کرتے مولا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے, وہ دوزخ سے پناہ چاہتے تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے, کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے مولا انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے دوزخ کو تو پھر وہ ان کا کیا حال ہوتا. فرشتے فرماتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس سے بڑھ چڑھ کر تیرا ذکر کرتے, اس سے بڑھ چڑھ کر تیری یاد میں اپنی شب و روز گزارتے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اور کیا چاہتے تھے. اللہ اکبر. فرشتے کہتے مولا تیری رضا چاہتے تھے, مولا تیری رضا چاہتے تھے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے. عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا, ان کی کیا حالت ہوتی. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ تیرا ذکر کرتے, اس بات کے شوقین ہوتے کہ ہم سے رب راضی ہو جائے. فرشتے پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں بتاؤ اور کیا چاہتے تھے. اب دیکھیں اللہ رب العزت سوال پر سوال کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت بار بار پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ اور کیا چاہتے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اے میرے پیارے مولا تیرے بندے جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ اکبر. اب وہ فرشتے جب عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے جنت کا سوال کر رہے تھے, تیرے بندے جنت کے متلاشی تھے, تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھ لیا ہے, کیا میرے بندوں نے جنت کا دیدار کیا ہے. فرشتے عرض کرتے مولا تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا, تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا.
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ اگر میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ان کا عالم ہوتا، ان کی کیا حالت ہوتی، ان کی کیفیت کیا ہوتی۔ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تیرا ذکر کرتے، وہ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تجھے یاد کرتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، سبحان اللہ، گواہ ہو جاؤ، ان کو میں نے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو چیزیں انہوں نے مانگی ہیں میں نے انہیں عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں مولا اب یہ تو ان کی فضیلت تھی جو اللہ رب العزت کے ذکر کرتے تھے، جو ذکر کی مجلس میں بیٹھے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو اس مجلس میں اپنے کام سے آئے تھے، جیسے اگر ذکر کی مجلس مثال کے طور پر لگی ہو، اس میں کوئی شخص بیٹھا ہو، دوسرے شخص کو کوئی کام پڑ جائے، اب وہ شخص آتا ہے پیچھے بیٹھ جاتا ہے تاکہ یہ ذکر سے فارغ ہوں تو میں اپنا کام کر لوں۔ بے شک، اسی طرح اب وہ جو ذکر کر رہے تھے ان کی تو فضیلت بیان فرما دی۔ فرشتے عرض کرتے مولا اس مجلس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ذکر کی غرض سے نہ آئے تھے بلکہ وہ اپنے کام سے آئے تھے، بلکہ اس مجلس میں بیٹھ گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں فرشتوں اس مجلس میں بیٹھنے والا، ان نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی ہمیں اس کو بھی محروم نہیں کرتے، اللہ، ہم ان بندوں کو بھی محروم نہیں کرتے، ان کی برکت سے ان کو بھی بخش دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑھ کر بندے مومن کے لیے کیا فضیلت ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو طرح طرح کی سہولتیں دے رہا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آسانی کے لیے طرح طرح کی آسانیاں پیدا فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو رحمتیں فرما رہا ہے، نعمتیں فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے میرے بندے میرا ذکر کریں، میرے قریب آ جائیں، بے شک، میرے سامنے جھک جائیں، عاجزی اختیار کر لیں، انکساری اختیار کر لیں۔ لیکن ایک بندے ہم ہیں جو اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتے، بے شک، جو اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام صلی اللہ، معراج کی شب انہوں نے ایک نظارہ فرمایا، اللہ، ایک نظارہ کیا کہ ایک ایسا شخص تھا کہ وہ اللہ کے عرش کے نور سے جس نے نہایا تھا، جو اللہ کے عرش کے نور سے نہلائے ہوئے تھا۔ سبحان اللہ، اب سبحان اس شخص کو دیکھا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے۔ صلی اللہ، حضور علیہ السلام جبریل امین سے ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل بتا یہ کون شخص ہے۔ ان کی اس شخص کی نورانیت جب حضور نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون شخص ہے، کیا یہ فرشتہ ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا حضور یہ فرشتہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیا کوئی یہ نبی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ نبی بھی نہیں ہے۔ اللہ، حضور فرماتے ہیں جبرائیل پھر یہ کون شخص ہے، ایسا کون عظمت و شانوں والا شخص ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کا نور، کہ جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا نور عطا فرماتا ہے نہانے کے لیے، سبحان اللہ، یہ ایسا کون شخص ہے، اتنی فضیلت کس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے؟ سبحان جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو دنیا میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتا سبحان تھا، اللہ، دنیا میں جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور یہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، اور اس کا دل مسجد کی طرف مائل تھا۔ اللہ، اللہ، مجھے بتائیں اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا بے فرماتا ہے، شک، سبحان اللہ، کیا جس وقت کسی کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس وقت خاص پروٹوکول اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اپنے بندے خاص کو جو اللہ کا ذکر کرتا تھا اس کو یہ پروٹوکول عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ماشاء اللہ، اب اس اتنے مشکل وقت میں اگر جس کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ بے شک، ناظرین کرام موضوع بہت طویل ہے، بے شک، اللہ کے ذکر کی بات آئے اور اس کی فضیلت جب اس کی بات آئے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ایک سمندر ہے جو احاطے میں نہیں آ سکتا، جو کسی بھی طرح سے محیط نہیں ہو سکتا۔ بے شک، اللہ کو یاد کرنے کی فضیلتیں، اس کے ذکر کی اہمیت، فضیلت بہت زیادہ، ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ بے شک، تو چند حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس سے پہلے ایک بات آپ اپنے ذہن نشی فرمائیں، ذکر کی فضیلت آپ اپنے سوچ سکتے ہیں. آپ دیکھیں ذکر کی فضیلت کتنی ہے کہ ہم ہمارے پیارے حبیب اللہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر چیز ہر کام کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے. بے شک. اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے بھی دعا ہے، کھانے کے بعد بھی دعا ہے. اب ہم پانی پیتے ہیں، پانی پینے سے پہلے کی بھی دعا ہے اور پانی پینے کے بعد بھی ہمیں دعا کی تلقین کی ہے. بے شک. اب اسی طرح ہم سوتے ہیں تو سونے سے پہلے کی دعا بھی ہمیں دی گئی ہے، اور جب ہم جاگتے ہیں جاگنے کے بعد بھی ہمیں دعا پڑھنی ہے. بے شک. اور جب ہم چلتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تو پھر بھی دعا ہے، جب گھر داخل ہوتے ہیں پھر بھی دعا ہے، جب ہم کپڑے پہنتے ہیں پھر بھی دعا ہے، جب ہم تیل لگاتے ہیں، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں، ہم زندگی کوئی بھی لمحہ اٹھا لیں، اپنی زندگی کی کوئی بھی ہم اپنی زندگی کے کوئی بھی ایک ٹائم، کوئی بھی اپنی زندگی کا کوئی کام اٹھا لیں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے. بے شک. ہر اچھے کام کی ابتدا میں بھی دعا ہے، انتہا میں بھی دعا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ رب العزت کے اللہ کا جو بندہ ہے جب ان دعاؤں کو ذکر کرتا رہے گا، دعاؤں کو اپنی زبان پر جاری رکھا رہے گا، تاکہ اس کا بندہ اس دعاؤں کو پڑھتا رہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی زبان پر اللہ رب العزت کا ذکر جاری رہے، تاکہ بندہ مومن کا کوئی بھی لمحہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزرے، بے شک. تاکہ کسی بھی لمحے کوئی بندہ مومن اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے. اب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے دین نے ہمیں سہولت عطا فرمائی ہے، بے شک. کتنی ہمیں آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، کتنی ہمارے لیے سہولتیں پیدا فرمائی ہیں. اب دیکھیں، اب ہم آج اگر ہم خود اپنے اوپر یہ لازم کر کے بیٹھ جائیں، ہم ذہن بنا کے بیٹھ جائیں کہ دین ہمارے لیے مشکل ہے، دین بہت مشکل چیز ہے، دین پر چلنا مشکل ہے. حالانکہ دین پر چلنا مشکل تو نہیں تھا، مگر ہم نے جان بوجھ کر اپنے لیے مشکل بنا دیا ہے. بے شک. ہم نے یہ اپنے دماغ میں یہ سوچ کر یہ سوچ نے ہمارے لیے اس دین کو مشکل بنا دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ان کو آسان لگتا ہے، لیکن جنہوں نے چلنا ہی نہ ہو، جنہوں نے ذہن بنا لیا ہو، تو انہیں ہر چیز مشکل لگتی ہے، بے شک. ہر چیز انہیں مشکل لگتی ہے. اب اس بہانے کو ڈھونڈ کر وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین سے دور ہوتے ہیں. آج ہماری نوجوان نسل، ہمارے نوجوان طبقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں یار ہمارے دین میں بڑی مشکل ہے، ہم نہیں چل سکتے. یار تمہیں کون کہتا ہے کہ تم چلے کاٹو؟ تمہیں کون کہتا ہے 24 گھنٹے تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، 24 گھنٹے بس تسبیح پکڑ کے بیٹھے رہو؟ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس بات کی ہمارے دین نے صرف یہ نہیں سکھایا کہ 24 گھنٹے اسی بات میں لگے رہیں، بلکہ اپنی زندگی میں جب دوسرے کام آپ کر رہے ہیں، ہر کام کے لیے ایک ٹائم مختص جب کیا ہے آپ نے، تو اللہ کے ذکر کے لیے بھی آپ ٹائم مختص کریں. آپ اللہ کے ذکر کے لیے بھی اپنے ٹائم کو نکالیں. کچھ ٹائم اللہ کے ذکر کے لیے رکھیں، کچھ ٹائم عبادت کے لیے رکھیں، کچھ ٹائم اللہ رب العزت کے یاد کے لیے رکھیں، اور باقی جو اپنا ٹائم ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے دیگر مصروفیات کے لیے، لیکن ٹائم مختص ہونا چاہیے. بالکل. آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم نے اپنی زندگی کے لیے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے گزشتہ سالوں کے لیے، کئی سالوں کے لیے ہم نے اپنے پروگرام پلان بنا کر رکھے ہیں. ہم نے سال بعد کیا کرنا ہے، 2 سال بعد کیا کرنا ہے، ہم نے اس سال کتنا کمانا ہے، اگلے سال کتنا کمانا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے شیڈول میں ان چیزوں کو ہم نے اس کا شیڈول بنایا ہے. اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو صرف سنوارنے کے لیے ہم نے اتنی چیزیں، اتنی کوششیں کی ہیں، لیکن اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے ہم نے کوئی ٹائم مختص نہیں کیا. اللہ. بلکہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے. بے شک. یہ بھی ہمیں بوجھ لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم جیسے دین سے دور ہوتے جاتے ہیں ہمارا دل سخت ہوتا جاتا ہے. جب ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ کسی اچھی بات کو تسلیم نہیں کرتا، ہر چیز اسے مشکل لگتی ہے، ہر چیز اسے مشکل لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے مبارک دین پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو کچھ سنایا پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین اکرام، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک لمحات ہیں. اس میں مبارک مہینے میں نفل کی
نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، اللہ، فرض کا 70 فرائض کے برابر۔ بے شک۔ اب اس کا ہر لمحہ مجھے بتائیں، روزہ دار کی اگر سانس جو لیتا ہے وہ بھی عبادت میں گزرتی بے ہے، شک، اللہ۔ سوتا ہے وہ بھی عبادت میں گزرتا ہے، کون سا لمحہ ہے جو اس کے عبادت میں نہیں گزرتا؟ بے شک۔ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے گولڈن چانس کیا ہوگا؟ اللہ، بے یہ شک، اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں یہ گولڈن چانس دیا گیا ہے، بے شک، تاکہ آپ پورا سال اگر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک مہینہ ایسا عطا کیا گیا ہے جو اس میں اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عاجزی انکساری کے ساتھ پیش ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ بے شک، بے شک، یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ سبحان اللہ پاک جو کوئی سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے ساتھ مخلص فرمائے۔ اللہ پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا سبحان فرمائے۔ اللہ، وآخر آمین، دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی ناظرین کرام، آپ سن رہے تھے بہت ہی پیاری گفتگو ذکر اللہ کی فضیلت، اور جیسے کہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ ایک گولڈن چانس ہے، بالکل یہ ایک ہمیں پیکج ملتا ہے اللہ رب العزت کا، اللہ کے حبیب پر احسان عظیم ہے، اللہ اکبر، کہ پورا ایک پیکج جس میں کیا کیا کرنا ہے روز مرہ، اور کیا کیا کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کیا انعامات ہوں گے، اللہ اکبر۔ ضرور آپ اس پیکیج کو اپلائی کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بے حساب آپ کی آخرت میں مغفرت فرمائے گا، اور اس دنیا میں بے حساب انعامات سے نوازے گا۔ ناظرین اکرام، اگلے سیگمنٹ نہیں بلکہ میں اسی سیگمنٹ کی ایک دوسرا جو حصہ ہے، جز ہے، اس کی طرف جا رہا ہوں، جس کا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیا ہے۔ وہ ہے علماء سے گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کے مسائل کا حل، یعنی روز مرہ کے آپ کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں انہی کے حل انہی علماء سے ہم کرواتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو علامہ صاحب اجازت ہو میں سوال شروع کروں؟ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ پہلے سوال اس طرح سے ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاطف بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو جدید تحقیق علماء کرام نے جو فرمائی ہے، ہمارے فقہاء کرام، ہمارے محققین کرام، ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ جو کان میں جو دوائی ڈالنے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ ارشاد فرمائی، مختلف وجوہات بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پردہ رکھا ہے، کان کے اندر ایک پردہ ہے، جو بھی چیز باہر سے جاتی ہے، گندگی جاتی ہے، جراثیم جاتی ہے، تو وہ اس پردے کے پیچھے رک جاتی ہے۔ یعنی وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ وہاں سے ڈائریکٹ جائے، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے ڈائریکٹ اندر سے سیدھا حلق سے نیچے ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کان میں کوئی بھی اگر دوا ڈالے بندہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بندے کو تخلیق فرمایا ہے، اللہ کی تخلیق میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کے کان کے اندر ایک پرزہ ایسا رکھا ہے، ایسا پردہ رکھا ہے کہ جو چیز جہاں وہاں تک جا کر رک جاتی ہے، جراثیم ہوتی ہے یا کوئی پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہاں سے آگے نہیں جاتی، لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف جاؤں گا کہ علامہ صاحب، سوال اس طرح سے ہے کہ کیا روزے کی حالت میں آنکھوں میں لینس لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی یہ ہے کہ سگریٹ اور حقہ پینے پر روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، لینس کی جو بات ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سمجھے۔ اسی طرح دوسری جو بات ہے سگریٹ یا حقہ کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا جو دھواں ہے وہ حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، بندہ جان بوجھ کر پیتا ہے، ارادتاً پیتا ہے، اور پھر اس کا جو دھواں ہے اندر حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر حلق سے نیچے نہیں جاتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے موضوع پر گفتگو بھی کی، اور ہمارے ناظرین کے مسائل کے حل کے لیے بھی آپ نے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان ہے، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔